يغني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یاسین آیت 61 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واؤ اور یہ کہ ان اعبدونی کہ تم سب عبادت کرو، نی میری، ہذا یہ صراط راستہ ہے مستقیم سیدھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا منظر جو ہے بیان فرما رہے ہیں ان آیات میں، اور کس طرح قیامت قائم ہوگی، نفخہ اولیٰ اور اس کے بعد نفخہ ثانیہ، اس کے تمام لوگ بھاگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، اور وہاں پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اہل جنت جنت میں جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو انجوائے کریں گے، جبکہ جہنمیوں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، اور اس کے بعد ان سے اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں سے مخاطب ہوں گے کہ تمہیں کہا گیا تھا، تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور شیطان کے کہے پر چلے۔ تو یہی خطاب جو ہے جو اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ اس وقت کی مجرموں سے کر رہے ہوں گے، وہی خطاب آگے ان آیات میں بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے شیطان کی بات مانی اور اس کے پیچھے چلے۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ یقیناً اضل گمراہ کیا منکم تم میں سے جبلا کثیرا بہت سی مخلوق کو، افلم تو کیا نہیں تکونوا تم سب تھے تعقلون عقل رکھتے۔ تو شیطان نے تو بہت انسانوں کو جو ہے اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب وہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکالا اور لعنت کا مستحق ہوا، تو اس کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے آدم کی اولاد کو جو ہے تیرے راستے پر نہیں چلنے دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اسے کھلی چھوٹ دے دی اور ایک ساتھ کہا تھا کہ میرے بندے تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، بہت سی مخلوق کو اس نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا اور اپنے ساتھ لے کر چلا، تو کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے تھے کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن تھا اور تم اسے اس کی بات نہ مانتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے، اور تم جو میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ تھا صراط مستقیم، تم اس پر نہ چلے۔ اب جو تم ایسا جرم کر چکے ہو، یعنی چارج شیٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے گی مجرموں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تمہارا انجام یہ ہے، ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی جس کا کنتم تھے تم توعدون وعدہ کیے جاتے۔ یعنی جس طرح کوئی مقدمہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے، مجرم کو اس کا جرم بتا دیا جاتا ہے، وہ اقرار جرم بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری یہ سزا ہے۔ تو اہل جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جرائم گنوائیں گے کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ شیطان کی بات نہیں ماننی اور رحمان کے راستے پر چلنا ہے، تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلے، تمہیں عقل نہیں تھی کہ تم ایک سیدھی سیدھی بات مان لیتے، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا، تو اب تم اس میں داخل ہو گئے، اصلوھا تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، یعنی اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں ان کو جو ہے وہ دھکیل کر، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ اتنی آگ میں جو ہے وہ جلیں، تو انہیں زبردستی وہاں پر دھکیلا جائے گا اور ڈانٹ کر وہاں پر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یدعون الی النار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یعنی جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ سخت دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنم تھی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی
یعنی دنیا میں آ کر پیغمبر تمہیں بتاتے رہے، بار بار آگاہ کرتے رہے، تمہیں وارن کرتے رہے کہ بچ جاؤ اس جہنم سے، اس آگ سے، اس سزا سے، لیکن تم نے بات نہیں مانی، تم نے پیغمبروں کی بات کو چھوڑ کر جو ہے وہ شیطان کی بات پر چلے، تو اب یہ ٹھکانہ ہے تمہارا اور تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم آج نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور بات کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، بما اس وجہ سے جو کانوا وہ تھے، یکسبون کماتے۔ اب جب مجرم کو سزا ہو جاتی ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے اس کی جیل کی طرف، تو اس وقت وہ پھر چیختا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یا بار بار جو ہے یعنی وہ سزا کے خوف سے جو ہے وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ تو اہل جہنم بھی اسی طرح چیخیں گے، اور وہ ظاہر جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، تو وہ چیخ چیخ کر جو ہے اپنی صفائیاں پیش کریں گے، جس طرح دنیا میں بھی ان کی عادت تھی کہ جھوٹ بولتے تھے، تو وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولیں گے، انکار کریں گے ان گناہوں سے جو انہوں نے کیے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو کیا کریں گے، نختم مہر لگا دیں گے۔ نختم یعنی ختم، یعنی مہر کو کہتے ہیں، یعنی منہ ان کے سی دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، اور تکلمنا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ہاتھوں کو، ہاتھ بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے پاؤں بولیں گے کہ جو جو ان سے وہ کام لیتے رہے دنیا میں، تو ان کے تمام اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ہم سے یہ کام کرواتا رہا۔ تو وہاں پر جو ہے ان کی تمام جو گواہیاں ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں، حتیٰ اذا ما جاؤها علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جو ہی وہ آگ میں پہنچیں گے تو ان کی کان، آنکھیں، ان کے چمڑے سب جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ظاہر ہے ان اعضاء نے جلنا ہے، تو دنیا میں انسان انہی اعضاء کو بچانے کے لیے، ان کو ہی یعنی آرام پہنچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو وہاں پر انسان کے یہ اعضاء بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے ان برے کاموں کا جو ہے وہ سزا ان اعضاء نے بھی بھگتنی ہے، تو وہی بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، یعنی اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ تو اب ان کے منہوں پر تو مہر لگ جائے گی، اور باقی اعضاء بولیں گے اور وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہم سے یہ کام دنیا میں کرواتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بما کانوا یکسبون، جو وہ تم کمایا کرتے تھے، اب اس کا مزہ جو ہے وہ چکھو۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لطمسنا، تو ہم ضرور مٹا دیں، علی اعینہم ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا، تو وہ سب دوڑیں، الصراط راستے کی طرف، فانا، تو کیسے یبصرون، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ طمس کہتے ہیں، طاء میم سین اس کا روٹ ورڈ ہے، مٹا دینا، یعنی نشان ہی ختم کر دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی ان جہنمیوں کو جو اپنے گناہوں کا انکار کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم بطور سزا ہم چاہیں تو ان کا آنکھوں کا نشان بھی مٹا دیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نبینا ہو، آنکھ موجود ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا اس کی آنکھ جو ہے اس کا ڈیلا موجود ہوتا ہے، تو طمس کہتے ہیں یعنی بالکل آنکھ کا نشان ہی ختم کر دینی، چہرے کے اوپر آنکھ کا نشان تک نہ ہو، تو کیسا وہ خوفناک منظر ہوگا اور کیسا وہ چہرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کا ایسا حال کریں، جس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ فریب کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اور پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے تھے، تو اب پھر یہ اسی طرح ہی اسی روش پر ہیں کہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے کرتوتوں کا جو ہے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا ریکارڈ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے آنکھوں کو مٹا دیں اور پھر جو ہے انہیں چلا دیں راستے پر، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم انہیں مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا، تو وہ سب طاقت نہ رکھیں گے، مُضِيًّا، آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ واپس آ سکیں گے۔ یعنی ایک سزا تو یہ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے نشان مٹا دیں آنکھوں کے، کہ یہ نہ وہ دیکھ سکیں گے، نہ وہ راستے پر چل سکیں گے۔ دوسری سزا اس آیت میں اللہ تعالیٰ آیت 67 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو مسخ بھی کر سکتے ہیں۔ مسخ کہتے ہیں بدلنے کو، یعنی ہم ان کے چہروں کو بدل دیں، یعنی جو انسانوں جیسا چہرہ ہے ہم چاہیں تو انہیں خنزیر کا چہرہ بنا دیں، ہم انہیں بندر بنا دیں، جیسا کہ اس سے پہلے قوموں کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی شکل ہی بدل دیں، تو یہ جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں
تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو ہے کس طرح یعنی اس کے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر انہوں نے جانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قوت کو پہچانا نہیں، تو وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ان کے اعضاء کے نشان تک مٹا دے، وہ چاہے تو زبان بولنے کی بجائے ہاتھ بولنے لگیں، آنکھیں بولنے لگیں، پاؤں بولنے لگیں، وہ جو چاہے تو چمڑا بولنے لگے، ان کی سکن بولنے لگے، وہ یہ جو چاہے تو وہ ان کے چہرے تک بدل دے، یعنی ان چہروں کی بجائے کسی اور شکل میں وہ لے آئے، تو یہ تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو یہ کس طرح جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ ومن اور جو نعمر ہو ہم عمر اسے دیں، ننکس ہو تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے فی الخلق کی بناوٹ میں، افلا یعقلون تو کیا وہ نہیں سمجھتے، یعنی انسان کی جوانی جوں جوں ڈھلتی ہے، بڑھاپا، کمزوری اور ناتوانی اس پر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو انہیں عمر دی، انہیں زندگی دی، انہیں پورے اعضاء دیے، انہیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، تو ان نعمتوں پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور صراط مستقیم پر چلتے، اور انہیں جس کا کہا بھی گیا تھا، وارن کیا گیا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ مل کر اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی بات مانی اور اللہ کا حکم نہ مانا، تو اب ان کا انجام یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ پورا ان کے جرائم کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے عمر دی ہے انہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مہلت دی کہ دنیا میں جتنے جو ہے یعنی تمہیں عمر دی گئی ہے اس میں نیکیاں کما لو اور اپنے جو ہے اجر اس کا جو ہے اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ پا سکو گے۔ تو ومن نعمر ہو ہم جسے عمر زیادہ دیں، ننکس ہو تو ہم اسے الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس پر کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد جو ہے پھر اس نے قوت دی، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری دی اور پھر بڑھاپا بنایا، تو وہی پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ تھا فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، یعنی تم بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پھر تم جوانی تک پہنچتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی جان یعنی اسی موقع پر قبض کر لی جاتی ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جو اپنی نکمی عمر تک، یعنی ارذل العمر سے مراد یعنی وہ بڑھاپے کی عمر جس میں انسان جو ہے اس کے تمام قوتیں، صلاحیتیں دوبارہ اس سے چھین لی جاتی ہیں اور وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، تو یہ ارذل العمر ہے، یعنی اس کی نکمی عمر۔ تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جتنی مرضی عمر دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعقلون یا اس سے عقل نہیں رکھتے یہ، وما اور نہ علمناہ ہم نے سکھایا ہے اس کو الشعر شعر، وما ينبغی اور نہ وہ لائق ہے لہو اس کے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر نصیحت و قرآن مبین اور واضح قرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جو آپ قرآن سناتے ہیں یہ شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تو شاعری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، شاعری جو ہے اس میں یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، مبالغہ رائی کی جاتی ہے، بعض خیالات بیان کیے جاتے ہیں اور فرضی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، تو قرآن تو ایسا نہیں، قرآن کا تو ایک ایک حرف حقیقت پر مبنی ہے، تو ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، اور نہ وہ اس لائق ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو اتنا بلند ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شاعر ہوں۔ تو سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، شعراء کی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کو شعر کے ساتھ ملانا یا اس جیسا کہنا یہ بالکل جہالت و بے وقوفی ہے، ہم نے تو اسے شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ وہ اس لائق ہے، اور یہ جہاں تک یہ قرآن کی بات ہے تو یہ الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر یعنی یہ نصیحت ہے، ذکر سے مراد نصیحت یاد دہانی کا بھی ہے اور قرآن پاک کے بھی ہیں، تو یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے اور بڑا ہی واضح کلام ہے، قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ لیونذرا تاکہ وہ ڈرائے من کان حیا جو ہے زندہ، ویحق القول اور ثابت ہو جائے بات علی الکافرین کافروں پر، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ اس کلام کے ذریعے اس آدمی کو ڈرایا جائے جس کے دل میں بصیرت موجود ہو، جس کے دل میں ایمان موجود ہو، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، اس کا دل پتھر نہ ہو، مردہ نہ ہو چکا ہو، بلکہ وہ زندہ دل انسان ہو، تو ایسے زندہ دل لوگوں کے لیے جو ہے یہ قرآن اترا ہے
یعنی جس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے وہ شخص زندہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جو یعنی ایمان موجود ہے وہ ذکر کرتا ہے تو وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، جو ذکر سے خالی شخص ہے، وہ مردے کی طرح ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، اور یہی لوگ جو ہیں در حقیقت اللہ کے نزدیک جو ہیں یعنی فرما بردار ہیں، اور وہ یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ زندہ ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ختم ہو چکا ہے، یہ مردوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، تو وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل ان کے بھجے ہوئے ہیں، ان میں ایمان موجود نہیں ہے، ایمان کی رمق، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی موجود نہیں ہے، تو قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا، یعنی اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں پر، کہ ایک تو یہ پچھلی آیت میں کہ وہ ذکر یعنی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے ہے، دوسرا یہ کہ وہ زندوں کے لیے یعنی جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کے لیے رہنمائی لے کر آیا ہے، اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ بات ثابت ہو جائے۔ بات کیا ہے؟ یعنی توحید کی بات، اللہ کا جو پیغام ہے، یعنی جو پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، جو اصل ہے، وہ توحید کا پیغام ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔